سی پارٹی ہے آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جو سیاست کر رہی ہے اور وہ خواہش نہ رکھتے ہو نہ بننا چاہتے اچھا خواہش تو ہے تو میڈیا نے غلط نہیں کہا. یہ بن رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں 7 وزیر اعظم پھر رہے ہیں جو کہ امیدوار ہیں نگراں وزیر اعظم کے. مختلف کابینہ کے ممبران پھر رہے ہیں لیکن یہ مختلف صورت ہے تو اس وقت پتہ چلے گا جب نگراں وزیر اعظم حلف لے گا اور ایک ہی بندہ بنے گا. کیا شکایت ہے فضل الرحمان صاحب کو؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو میڈیا ہی کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. وہ نارمل سا ایک گلہ تھا مولانا صاحب کا کہ پی ڈی ایم میں ہم اتنے عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑی کوارڈینیشن سے صلاح مشوروں سے ہم نے یہاں تک اپنا طے کیا ہے راستہ. تو دبئی میں جو میٹنگز ہوئی میڈیا کی تھرو ہی پتہ چل رہا تھا کہ آنے والے سیٹ اپس کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مختلف چیزوں پہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشست ہے. ان کے بڑے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا گلہ یہی تھا کہ اسپیشلی پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک میجر حصہ ہے اور مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں. جی، اور مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اس کے چیئرمین ہیں. تو ان سے یہی گلہ تھا کہ کوئی بھی موو ریگارڈنگ آنے والے ٹائم کا تو اس میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اس میں ان پٹ ہونی چاہیے چیئرمین کی اپنی، جس کو انہوں نے مانا بھی. اور پھر میاں صاحب سے جب ان کی فون پہ بات ہوئی تو اعتراف کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیفینیٹلی آن بورڈ رکھیں گے ان چیزوں پہ جے یو آئی کو اور پی ڈی ایم کے چیئرمین کو. تو گلہ تو بنتا تھا اس میں میرے خیال سے. تو پھر آپ نے مجھے لگ رہا ہے اپنے شروع میں میڈیا کے ساتھ گلہ کر دیا ہے. اصل میں گلہ آپ کا ہے، جینوین گلہ ہے. میڈیا اگر آپ کہیں تو نہیں رپورٹ کرتا، میڈیا کا تو کام ہے رپورٹ کرنا. لیکن میڈیا کو یہ بھی ساتھ رپورٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ان کا گلہ کیا ہے. انہوں نے تو ایسے ظاہر کیا کوئی صدارت کی بات کر رہا تھا میڈیا پہ، کچھ کیا بات کر رہا تھا. مولانا صاحب صدر نہیں بننا چاہتے؟ نہیں، دیکھیں جی کون سی پارٹی ہے آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جو سیاست کر رہی ہے اور وہ خواہش نہ رکھتے ہو نہ بننا چاہتے. اچھا خواہش تو ہے تو میڈیا نے غلط نہیں کہا. ہر پارٹی چاہے گی، ہر پارٹی چاہے گی کہ مین سٹریم پالیٹکس میں ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن ملے. ٹھیک ہے، تو پھر میڈیا نے یہ بھی غلط نہیں کہا کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ کچھ رنجشیں ہیں. اس مسئلے سے ریلیونٹ نہیں تھا. اچھا اس مسئلے سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے، اس مسئلے سے. اور یہ بس فرما دیجئے گا کہ آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، لیکن اس سے کچھ روز پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تو ملے تھے مولانا صاحب کو، اس سے انہیں تسلی نہیں ہوئی. ملاقات ہوئی تھی اور اسی میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا کہ جی بڑے میاں صاحب تک پہنچا دیں گے آپ کے جو تحفظات ہیں. تو انہوں نے پھر بات کر لی ہے، اس سے مسئلہ ہو گیا. اور یہاں پر پی ایم ہی بیٹھے ہیں، انہی سے مل کے ان کو انہوں نے آگاہ کرنا تھا. اچھا، اور اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے بلال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. آپ نیکسٹ سٹیپ ریگارڈنگ واٹ؟ جی ریگارڈنگ دس، کیونکہ آج بات دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پچھلے چند سالوں میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ڈی ایم کی صورت میں، اب اتحادی حکومت کی صورت میں، ان سب جماعتوں نے ایک جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ایک سکسیسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. آئین کے مطابق آئینی طریقہ کار سے ہم نے تباہی کا جو باعث بنی تھی اس حکومت کو ہم نے ہٹایا. اس کے بعد اسی مفاہمت کے ساتھ اور آپس میں مشاورت کے ساتھ پچھلے 1.25 سال میں بہت مشکل حالات میں یہ حکومت چلی ہے. اس نے مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ عام طور پہ کولیشن گورنمنٹس کے اندر، اس طرح کے ماحول کے اندر، اچھے حالات کے اندر کولیشن گورنمنٹس کو چلانا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو اس طرح بامی ان حالات میں بالخصوص جس طریقے سے سیاسی اور معاشی استحکام دلایا ہے اس حکومت نے، یہ ایک اچیومنٹ یقیناً ہے. ہم مشکلات سے نکلے نہیں ہیں، مگر یقیناً آسانی آئی ہے اور آگے بہتری ہوگی. اور یہ اسی وجہ سے ہی ہو سکا ہے کیونکہ ان جماعتوں نے اور ان کی لیڈرشپس نے آپس میں ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ایک میچور طریقے سے بات کی. اب دیکھیے ابھی بھی یہ روز، اگر میرے علم میں نہیں ہے جی کوئی ایسی اگر کوئی گلے ہیں، اگر کوئی، اور جس طرح کہ آپ نے کہا چند دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو یہ ملاقاتیں لیڈرشپس کے درمیان، سینئر لیڈرشپ کے درمیان جاری رہتی ہیں. جو بھی گورننس کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بات چیت جاری رہتی ہے. اس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں وہ ایڈریس ہوتے رہتے ہیں جی، آگے بھی ہوتے رہیں گے. اچھا جی کنڈی صاحب، اب آپ بتائیے کہ آپ تو بڑے کی ممبر ہیں سیٹ اپ کے، تو کیا سچویشن ہے جی؟ کیا جو بار بار خبریں آتی ہیں جی، کچھ شکایات ہیں، کوئی ڈس ایگریمنٹس ہیں،
کیئر ٹیکر میں کس کا کتنے لوگ ہوں گے، یہ تمام معاملات. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو متعدد مرتبہ میٹنگز کی بات، اور پھر جی پوری خبر نہیں ہمیں دی جا رہی، اور اب میٹنگ کریں، اب فون پہ بات کریں. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، دیکھیں دبئی میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے وہ اور باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں اس کے وہ سربراہ ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ کیسے مولانا صاحب کو ڈیل کرتے ہیں. ہم بالکل اتحاد کے حصہ ہیں، لیکن ہم اس پہ پابند نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کرتے، اور کس سے ہم اجازت لیں گے یا کس سے اجازت لے کے ہم اسٹیٹمنٹ دیں گے. یہ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ اپنا ایک وہ ہے. اور جہاں تک دیکھیں بات ہے نگراں حکومت کی، اب یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اس وقت نگراں حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی نگراں حکومت ہے، اور یہ پہلی نگراں حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جو کہ الیکٹڈ حکومت کا کام بھی کر رہی ہے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں، جس میں نئی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ سکیمز بھی ہو رہی ہیں، جس میں کلاس 4 تک کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے. ہماری ریزرویشنز تھی کے پی کے حوالے سے، ہم نے پارٹی لیڈرشپ کو بھی آگاہ کیا. ہماری پارٹی کے لوگ آئے تو ان کی ریزرویشن تھی، ہم نے آگاہ کیا. اب جب ہم گورنر صاحب کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں، گورنر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے. تو سوال سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نگراں حکومت چلا کون رہے؟ اگر گورنر صاحب بھی نہیں چلا رہے، سی ایم صاحب بھی نہیں چلا رہے، اور چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میں بھی نہیں چلا رہا، تو پھر کون چلا رہے ہیں؟ اسلام آباد چلا رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کون یا چلا رہا پنڈی چلا ہے. رہے یہ ہیں. بھی بہت سی جو بھی ہے، مطلب ہے کہ اب گورنر صاحب کے پاس ہم جائیں، گورنر صاحب کہتے ہیں میں تو بے اختیار ہوں، سی ایم صاحب تو بالکل ہی بے اختیار ہے، اسے تو بالکل ہی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اب چیف سیکرٹری صاحب بھی اگر یہ بیان دیں تو مطلب ہے کہ پھر یہ نگراں حکومت کیسے چل رہی ہے، کس طریقے سے چل رہی ہے. اور پھر یہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن جو ہے بہت قریب آنے والا ہے. کیونکہ الیکشن ابھی دیکھیں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم ہے جب یہ حکومتیں جائیں گی، اور اکتوبر میں الیکشنز ہوگا. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ نے دبئی کی بات کی، اس میں دیکھیں دبئی میں پولیٹیکل لیڈرز جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہمارا کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کوئی اس آفیشیل میٹنگ کا ایجنڈا نہیں تھا، کوئی ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی. میڈیا میں بہت سی چیزیں چل رہی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، فلاں وزیر اعظم بن گیا، فلاں صدر بن گیا، فلاں یہ بن گیا. میڈیا کے حد تک تو سارے بن گئے، لیکن آفیشیلی کوئی اس کی جو ہے وہ ہم نے جو اس پہ وہ نہیں کی ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو روزانہ میڈیا میں جو ہے آ رہا ہے کہ فلاں نگراں وزیر اعظم بن رہے ہیں، فلاں یہ بن رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں 7 وزیر اعظم پھر رہے ہیں جو کہ امیدوار ہیں نگراں وزیر اعظم کے، مختلف کابینہ کے ممبران پھر رہے ہیں. لیکن یہ مختلف صورت ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا جب نگراں وزیر اعظم حلف لے گا اور ایک ہی بندہ بنے گا کہ کون جو بھی بنتا ہے وہ بنے گا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جب الیکشن آئے گا، میرا نہیں خیال کہ 13 جماعتوں کا اتحاد جا کے آگے اکٹھے الیکشن لڑ سکتا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو جائے، لیکن اگر آپ 13 جماعتوں کا اتحاد بنا کے الیکشن کیسے لڑیں؟ کون سی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو کہے گی آپ وڈرا ہو جائیں اور دوسری جماعت کے لیے وہ کر دیں؟ تو بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لیڈرشپ ہوتی ہے جب یہ کام کرتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قبل از وقت ہے کہ اس چیز پہ جو ہے ہم بات کر سکیں، اور یہ جو بھی چیز ہے